بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. کسی قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے چند لوازمات ہوتے ہیں، اگر وہ ہوں تو وہ قوم اکٹھی اور متحد ہو جاتی ہے، اور جب ایک جتھا بن جائے، ایک فکر کے لوگ مل جائیں تو ان کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے. مثلا اگر کسی علاقے میں ایک قبیلے کے لوگ رہتے ہوں تو وہ متحد ہو جائیں، ان کے اندر باہمی محبت ہوگی، ان کا ہدف ایک ہوگا، وہ آپس میں باہمی محبت و یگانت سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ اگر ان کی زبان ایک ہو، اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ شاید اکٹھے ہو جائیں، ان کے اندر محبت پیدا ہو جائے. ایک طرز معاشرت ہو، اس سے بھی انسان اکٹھے ایک جگہ پہ ہو سکتے ہیں. یا ایک جغرافیہ ہو، یعنی ایک علاقے کے اندر ایک ہی قسم کی طرز معاشرت ہو، ایک قسم کے لوگ ہوں، ایک قسم کی زمین ہو، تو پھر بھی لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان چاروں چیزوں میں کوئی چیز بھی پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے. نہ ہماری ایک قومیت ہے، پاکستان کے اندر سینکڑوں قومیت کے لوگ بستے ہیں. نہ طرز معاشرت ایسا ہے، بلوچستان کی طرز معاشرت، KPK کی طرز معاشرت، پنجاب اور سندھ کی طرز معاشرت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، لباس میں فرق ہے، رہن سہن میں فرق ہے، جغرافیہ بھی فرق ہے. کچھ لوگ ریگستان کے رہنے والے ہیں، کچھ لوگ زمین کے میدانی علاقے کے رہنے والے ہیں، کچھ لوگ پہاڑوں کے رہنے والے ہیں. یہ بھی چیز موجود نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی غیر موجودگی میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر محبت و یگانت پیدا ہو، پاکستان کے اندر لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک ہدف کو سامنے رہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے کلمہ توحید. اگر تمام امت مسلمہ بالعموم اور پاکستانی قوم بالخصوص ایک کلمے میں متحد ہو جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تمام پاکستان کی عوام کا ہدف، اس تک رسائی، اس کو حاصل کرنا آسان ہو سکتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم ایک کلمے کی طرف نہیں آتے، ایک کلمے کو اپنا ہدف نہیں بناتے، ایک کلمے کی بنیاد کے اوپر متحد اور مشتمل نہیں ہوتے، کسی بھی اچھائی کا خواب دیکھنا فرض محال ہو سکتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم ایک پائیدار قوت بن کے سامنے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کلمے کے اوپر متحد ہونا پڑے گا. اس ایک کلمے کے اوپر آتے ہوئے ہماری قومیت بھی پیچھے رہ جائے گی، زبان بھی پیچھے رہ جائے گی، معاشرت بھی پیچھے رہ جائے گی، جغرافیہ بھی پیچھے رہ جائے گا. ہم تمام پاکستانی مل کر ایک کلمے کی بنیاد کے اوپر باہم محبت کی اس لڑی کے اندر پروئے جا سکتے ہیں، اور یہی وہ حل ہے جس کے علاوہ کوئی حل ہمیں نہیں ہے جس سے ہم مزید پیش قدمی آگے کر سکیں. مگر بدقسمتی سے آج ہم کلمے کی بنیاد کے اوپر بھی اکٹھا ہونے کے قابل نہیں ہیں. اس کلمے کی بھی تشریح
مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. کلمے کی بنیاد کے اوپر جو وحدت پیدا ہونا چاہیے تھی وہ بھی ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. بڑی پیاری بات کہی غالباً علامہ اقبال نے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ کلمہ ہمیں جوڑنے والا تھا، لیکن کلمے کی غلط تشریح کرنے کی وجہ سے ہم آپس میں اختلافات کے اندر بٹ گئے، مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. جو وحدت امت مسلمہ کا نشان پاکستان میں نظر آنا چاہیے تھا وہ ختم ہو گئے. ذرا تاریخ پہ نظر دوڑائیے تو آپ کو پتہ چلے گا اسی کلمے کی بنیاد کے اوپر بر صغیر پاک ہند کے مسلمان آپس میں اکٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خطہ زمین عطا کیا اور پاکستان وجود میں آیا. پاکستان وجود آنے کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ سب نے یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن وہ کلمہ، یہ نعرہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہماری عزت مآب خواتین اور بچوں کو تخت ستم بنایا گیا، بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، اور ایک آگ کے دریا سے گزر کر امت مسلمہ کے لیے چند لوگ پاکستان پہنچے. وہ جذبہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے قدم پاکستان کی زمین پہ لگاتے بے تحاشا سجدے میں گر جاتے، مٹی کو چومنا شروع ہو جاتے. وجہ کیا تھی؟ بستہ بسایا گھر چھوڑ کر، زمین جائیداد چھوڑ کر، عزیز و اقارب چھوڑ کر، اپنی دوستیاں چھوڑ کر نئے ملک کی طرف سفر کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن وجہ سمجھ لیجئے کہ وجہ کیا تھی. جذباتی نعرہ تو یقین ہمارے پاس تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. حقیقی طور پہ اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ شاید نماز ہی نہ پڑھتے ہوں، لیکن کلمے کی بنیاد کے اوپر تمام امت مسلمہ کا یہ چھوٹا سا گروہ بر صغیر پاک ہند کے اندر وہ اکٹھا ہو گیا. اور یہ بھی جان لیجئے جس شخص کی قیادت کے اندر یہ لوگ اکٹھے ہوئے، محمد علی جناح، وہ بھی کوئی دینی بندہ نہیں تھا، مذہبی بندہ نہیں تھا وہ، لیکن لوگ اکٹھے ہوئے. بنیادی وجہ کیا تھی؟ ایک بڑی اکثریت سے خطرہ تھا ایک چھوٹی اکثریت کو کہ اگر ہم ان کی غلامی کے اندر آ گئے، ہمیں آزادی نہ لے سکے ہم، تو یہ لوگ ہمارے حقوق کو سلب کر لیں گے، ہمارے اوپر ظلم شروع کر دیں گے، ہمارے حقوق کا استحصال کیا جائے گا، حتیٰ کہ ہمیں جینے کا حق بھی نہیں دیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی مسلمان گیا کرتا مسلمان بھی جب کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس وقت بھی لوگوں کو یہی احساس ہوا کہ ہم اس کلمے کی بنیاد کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس کلمے کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ اپنا ملک جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ کلمہ سربلند ہوا، پورے بر صغیر پاک و ہند کے اندر تمام لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم اپنی زندگی اس کلمے کے نیچے گزارنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کے اندر کسی شخص کی مداخلت نہ ہو. اور یہ تجربہ پہلے وہ دیکھ چکے تھے کہ انگریزوں کے زمانے میں بظاہر نہ نماز سے منع کیا جاتا تھا، نہ روزے سے منع کیا جاتا تھا، نہ حج سے منع کیا جاتا تھا، نہ اور کسی سے منع کیا جاتا تھا، لیکن منع کیا جاتا تھا صرف ایک چیز سے کہ تم لا آف دی لینڈ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. شادیاں جیسے مرضی کرو، مردے کو جیسے دفنانا ہے دفناؤ، نمازیں جیسے پڑھنی ہیں تم پڑھو، روزے تم رکھتے ہو بے شک رکھو، سارے سال رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
لیکن لا آف دی لینڈ، قانون جو ہے وہ ہمارا چلے گا. اور اس کے اوپر مسلمان کے یہ لوگ مطمئن بھی تھے. اسی بارے میں فیضان باد نے بڑی پھپتی کسی تھی کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، کہ ہمیں کلمے سے کوئی نہیں روکتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. جبکہ حقیقی آزادی کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ دنیا کے اندر قانون صرف اللہ کا چلے گا، آرڈر صرف اللہ کا ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی کا قانون نہیں، کسی کا آرڈر نہیں، کسی کا آئین نہیں. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قانون بنانے کے اندر ساورن ہوں. ساورنٹی صرف اللہ کے لیے ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے. اور یہ قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن کی صورت کے اندر رکھ دیا. اس قانون کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قرآن کو جب لے کر چلتے ہیں، لاکھوں مربع میل کا ایریا، یہ نہتے لوگ، یہ وہ لوگ جن کے بارے میں پھپتی کسی جاتی تھی کہ یہ بکریاں اور اونٹ چرانے والے یہ کیسے للکار رہے ہیں سلطنت روما کو، سلطنت فارس کو. کس طریقے سے یہ لوگ مصر کی بادشاہت کو للکارنا چاہتے ہیں کہ ہم تم پہ آ جائیں گے. لیکن جذبہ کیا تھا کہ دل کے اندر جب کلمہ داخل ہو جائے دل بدل جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے. علامہ اقبال نے پھر بڑی پیاری بات کہی. علامہ اقبال کے شعر اس معاملے کے اندر بڑے وہ ہیں. کہا چو بجان در رفت جان دیگر شود، جہاں چو دیگر شو جہاں دیگر شود. یہ کلمہ وہ ہے جب کسی کے زبان سے دل کے اندر یہ اتر جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. چو بجان در رفت، جب یہ کلمہ داخل ہوتا ہے دل کے اندر، جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شو جہاں دیگر شود. تو جب کسی کا دل بدل جائے، جسم بدل جائے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی عظمت کے تمام قصے بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی کا رہن سہن بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کا اچھائی اور برائی کا تصور نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. اس کو برائی نظر آتی ہے اور اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اچھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اس کے اوپر چلنا اس کے لیے اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اچھائی کے اوپر چل کے چاہے مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو، چاہے تکلیفیں کیوں نہ آئیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مطابق میں زندگی گزار کے تمام معاملات کے اندر اپنے آپ کو درست کر سکتا ہوں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ جب کلمہ تمہارے دل میں اتر گیا سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں. امت مسلمہ کی اس عظیم خطے کو جس کو اسلام کا قلعہ کہا گیا، اور میں آپ کے سامنے پہلے یہ عرض کر چکا، ہم مسلمان تو یقیناً ہیں اور پہلے بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن یہ مسلمان کیسا ہے کہ کلمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. کلمے کا ورد تو یہ کرتا ہے، لیکن کلمے کے ذریعے جو انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونا چاہیے تھی وہ تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی. اس کی زندگی کا جو عمل بدلنا چاہیے تھا وہ نہیں بدلتا. حالانکہ کلمے کا کمال تو یہ ہے کہ جب کلمہ کسی کے دل میں اتر جاتا ہے اس کو دنیا کی مشکلات نظر نہیں آتی. جب کلمہ کسی دل کے اندر جاگزی ہو جائے اللہ کے راستے کے اندر قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب کلمہ دل میں اتر جائے کوئی مشکل نظر نہیں آتی. جب کلمہ دل میں اتر جائے گردن کو کٹاتے ہوئے بھی نعرہ لگاتا ہے یہ مومن، فزت برب الکعبہ، اللہ کا رب، کعبے کا رب، اس کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ وہ عظمت ہے جو انسان کو اس راستے پہ لے کے جاتی ہے. یہ وہ عظمت ہے جو انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے. یہ وہ عظمت ہے جس کی طرف آدمی بڑھ کے اپنی اونچی منزل کو دیکھتا ہے. اور معاملہ ہمارا کیا ہوا کہ ہم نے اس کلمے کو حلق سے نیچے نہیں اتارا. نتیجہ کیا نکلا کہ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقہور قوم، سب سے زیادہ مجبور قوم، سب سے بڑی غلامی کا شیوا بننے والی قوم ہماری پاکستانی قوم ہے.
اور آج وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تحریک میں شامل تھے، تحریک پاکستان کے اندر انہوں نے صف اول کے اندر اپنے آپ کو پایا تھا، وہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امر تھا ان کا معاملہ، ان کو آزادی نصیب نہیں ہو سکی، اور دنیا کے اندر 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان کے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ میرے اپنے عزیز سری نگر میں رہتے ہیں، وہ وہاں کے باسی ہیں، وہ روتے ہیں کہ پاکستان کے لیے قربانیاں تم لوگوں نے دی، ہمارے عزیزوں کے اندر بٹوارا پیدا ہوا، لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی قبروں کو چھوڑ کر پاکستان سدھار گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آج تمہارا حال انڈیا کے مسلمانوں سے بھی کم تر ہے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ حقیقت یہ بھائیوں، بے شک وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان کی یہ فطرت ہے، غیر شعوری طور پہ بھی مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا اگر تم مثال سمجھنا چاہو ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، جسم کے اندر ایک جگہ پہ زخم لگتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو محسوس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس طریقے سے مسلمان کہیں بھی اگر مشکل میں ہو، چاہے غافل مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی سوچتا ہے کہ میرے بھائی پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس تکلیف کا مداوع کیسے ہے، اور مداوع کرنے کے لیے یاد رکھیے وہ صرف تکلیف جسمانی نہیں ہے، روحانی تکلیف ہے، اور ایسی تکلیف ہے جس کو برداشت کرنا عام مسلمان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ بے شک ایک بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، صرف کلمہ اس سے پڑھا ہو، لیکن پھر جب اس کے سامنے یہ تکلیف کا احساس سامنے آتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اللہ کے رسول کی بات کو تو شاید ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول سے محبت اس کے دل کے اندر جا گزری ہے، یہ فطری طور پہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، ازواج مطہرات کی بے عزتی کے لیے پلان بنائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے خاکے بنائے جاتے ہیں، استہزاء کیا جاتا ہے، ہر مسلمان تڑپ جاتا ہے، بے شک نماز نہ پڑھتا ہو لیکن وہ تڑپ جائے۔ اور یہ باتیں ہم نے دیکھی پاکستان کے اندر، تحریک مصطفیٰ چلتی ہے ایک زمانے کے اندر، یا اس سے پہلے ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے پاکستان کے اندر، جتھا نکلتا ہے مسلمانوں کا، عام لوگ اس کے اندر ساجے ماجے سب اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن سینہ تان کے گولی کھانے کو کون تیار ہے؟ جو شخص نماز میں نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول کے نام کے اوپر سینہ سامنے کر کے کہتا ہے مارو مجھے گولی، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں گولی اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ یہی میری کامیابی ہے۔ یہ جذباتیت تو مسلمانوں کے اندر اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی یہ، لیکن اس جذباتیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس جذباتیت کو شعوری طور پہ اس چیز پہ کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جذباتیت کے اندر سینے پہ گولی کھانے کو تو تیار ہوتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہیلے ہیں، بہانے ہیں، پھر اس کے اندر یہ مت سمجھیے کہ قصور عام لوگوں کا ہے، قصور سب سے بڑا میرا ہے، میرے گروپ کا ہے، علماء کا ہے، کہ وہ لوگ نہ خود دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کے چند مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری زندگی میٹھی میٹھی باتیں بتا دیں گے ان کو، مسجد کے فضائل کیا ہے، وضو کے فضائل کیا ہے، نماز گناہ سے کیسے جھڑتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کا کتنا اجر ہے، دنیا کے اندر فساد نہ پھیلانے سے کتنا کیسے روکا گیا، تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی چیز جس سے انسان کے اندر فرق پیدا ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو غیر مسلم ہے، وہ نہیں بتایا جاتا، بالعموم نہیں بتایا جاتا۔ وہ بنیادی چیز کیا ہے کہ بتلایا جائے کہ کلمے کا مفہوم کیا ہے، کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر کون کون سی چیزیں لاگو ہوتی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں کون کون چیزوں کو چھوڑنا لازم ہے ہمارے لیے، اس طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ عام آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر رہنے کا چلن کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی زندگی کے اندر کیا فرق ہے، اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا محنت کرنا ہے، اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اور ایسے ایسے لوگ بتلائے گئے کہ درس و تدریس کے اندر بڑے ماہر ہونے کے باوجود ان کا بڑا ہلکا
حلقہ ہے جس کے اندر لوگ آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد سالوں کے بعد درس سننے کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ غیر اللہ کی عبادت کفر ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا درست نہیں ہے، قبر سے استغاثہ کرنا درست نہیں ہے، غیر اللہ سے محبت کرنا، غیر اللہ سے منتیں ماننا یہ حرام ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ نیکی کی باتیں بتائے جاؤ، بڑا اچھائی بتائے جاؤ، جس کے اندر سختی آتی ہے، جس کے اندر معاشرہ تبدیل ہونے کے لیے تیار پاتا ہے، اس کی توجہ مت دلاؤ کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، لوگوں کے اپنے عقائد ہیں، ان کے اندر تم دخلندازی کرو گے وہ تم سے متنفر ہو جائیں گے، یہ چیز سمجھ جاتی ہے۔ بھائیو ذرا سوچو، اللہ کے رسول کی زندگی کا طرز عمل دیکھو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے کے اندر انتہائی معزز تھے، اس معاشرے کے اندر نبوت کے اعلان سے پہلے اللہ کے رسول انتہائی معزز ہیں، پورے اپنے قریش کے پورے قبیلے کے اندر ان کے بڑے بزرگ بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور رشتہ دار ہیں، لیکن کوئی شخص اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آنکھیں بلند نہیں کرتا۔ اس قدر عزت ہے ان کی، اس قدر وقار ہے ان کا۔ اور وقار کیوں ہے؟ نبوت کا اعلان نہیں ہوا ابھی، وقار کیوں ہے کہ لوگوں نے ان کو اپنے معاشرے کے اندر اپنے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، ان کی زندگی کو اپنے سامنے سے پرکھا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ شخص سلیم الفطرت ہے، یہ شخص ایسا ہے جو کسی پہ ظلم کبھی نہیں کرتا، یہ شخص ایسا ہے جس کی زبان سے آج تک کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جو قابل گرفت ہو، یہ شخص ایسا ہے جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، یہ شخص ایسا ہے جو بیواؤں کی خدمت کرنے والا ہے، یہ شخص ایسا ہے کہ دنیا کے اندر ہر مظلوم شخص کا ساتھی بنا نظر آتا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول دعوت حق دیتے ہیں، توحید کا کلمہ بیان کرتے ہیں، یہی لوگ، یہی ان کے چچا، یہی عتبہ، یہی شیبہ، ابو جہل، یہ تمام جتنے چچا تھے بڑے بڑے قریش کے سردار، ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑا اچھا معاملہ تھا جو فلسفہ ہمارے سامنے رکھا گیا کہ میٹھی میٹھی باتیں کیے جاؤ، سخت بات نہ کہو کہ لوگوں کے دل دکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول چاہتے تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے، تکرار ہوتی ہے لیکن سمجھانا آپ کو مقصود ہے۔ اللہ کے رسول کی دعوت کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دعوت قبول کرنے والے لوگ کون ہیں؟ پسے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو متمول ہیں، جو اچھے گھرانوں سے ہیں اور اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اچھے تاجر ہیں، جن میں عثمان ہیں، ابوبکر ہیں، علی تو ان کے برخوردار ہیں، بچے ہیں وہ، اور عثمان کے ساتھ ساتھ ابوبکر اور عمر بھی ہیں، یہ تمام لوگ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ باقی تمام لوگ آل یاسر جیسے لوگ ہیں، مصعب بن عمیر جیسے لوگ ہیں، خباب بن نرد جیسے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ کیا ہیں؟ یا تو نوجوان ہیں یا کم درجے کے لوگ، معاشرے کے اندر وہ ان کی ویلیو نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کے جب ساتھی بنتے ہیں، اب ان کے عزم اتنے بلند ہیں، ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ابو جہل جیسا ظالم آدمی بھی ان کو حلقہ براسے سے ہٹا نہیں سکتا۔ کوشش کر دیکھی اس نے، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اس نے، لیکن کوئی ابو جہل، کوئی عتبہ، کوئی ابو لہب ان کو اپنے راستے سے روک نہیں سکا۔ جو تاریخ کے اندر یہ چیز سنہرے الفاظ سے لکھی جائے گی، اس کی نظیر قیامت تک کوئی نہیں دے سکتی کہ ایک شخص کی دعوت کے اوپر جب لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی زندگی سامنے رکھ دی کہ جو جی چاہے میری زندگی تم کر لو، میری جان تمہارے قابو میں ہے، جو جی چاہے کر لو، لیکن تم میرے دل کو تبدیل نہیں کر سکتے، میرے دماغ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات ہے، ابو جہل ہے، اس کا غلام ہے بلال، اور بلال کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ بلال اپنے باپ کے دین کے اوپر واپس آ جا، بلال تو میرا غلام ہے، میں تیرے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ اپنے دین سے، باپ کے دین کے اوپر واپس آ جا، محمد کا دین تم نے اختیار کیا، اس سے مڑ جا۔ اور تصور کیجئے ذرا اپنے ذہن کے اندر 2 منٹ کے لیے اپنے تصور رکھیے کہ آپ مکہ کی گلیوں کے اندر ہیں، شدید قسم کی گرمی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، پتھر انتہائی تپ گئے، آگ کی طرح تپے ہوئے، بلال کی قمیض اتاری جاتی ہے، اس کو برہنہ کیا جاتا ہے، شدید گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اور اس کو چھریوں سے کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ حال یہ ہے، تپتے ہوئے انگاروں کے اندر بھی ڈالا جاتا ہے،
بلال کے جسم سے چربی پگھلتی ہے، اس کی وجہ سے وہ انگارے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ہاتھ میں بت لیے ہوئے ہے. کہتا بلال بول یہ کون ہے، تو تیرا رب کون ہے؟ بلال کیا کہتا ہے؟ احد احد احد، اور کوئی لفظ نہیں. میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں. میرے جسم کو تم کاٹ سکتے ہو لیکن مجھے اپنے ارادوں سے واپس نہیں لا سکتے.